اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدہ اہتمام اور سنجیدگی کے ساتھ کرو، اور تم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے بازوں کو ایسے نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ اعتدلوا فی السجود، سجدوں کو صحیح طریقے سے ادب اور احترام کے ساتھ کرو، کتے کی طرح ہاتھ نہ بچھاؤ۔ ابھی اس حدیث مبارکہ میں دو باتیں ہیں، ایک تو سجدے کا حکم کہ سجدہ کس طرح ہونا چاہیے، اور دوسرا ایک طریقے سے منع کیا گیا کہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتے کے ساتھ اللہ کے نبی نے مشابہت دی، یعنی کتا ایک پلیت اور گھٹیا جانور ہے اور گندا جانور، بدبودار، جراثیموں کا مجموعہ۔ ہر انسان کو جو شریف طبیعت کا ہوتا ہے اس کو کتے سے نفرت ہوتی ہے، دور بھاگتا ہے، کیونکہ اس کا منہ بھی پلیت۔ آپ کے کپڑے اگر گھیلے ہوں، کتا ٹچ ہو جائے تو آپ کے کپڑے پلیت ہو جائیں گے۔ اگر کتے کو پاک پانی لگا ہوا ہے، آپ نے وضو خانے کا مٹکے کا پانی اس کے اوپر ڈال دیا، ابھی کتے کے کھال کو وہ پانی لگنے کے بعد پھر آپ کو لگ گیا، آپ کے کپڑے کو لگ گیا، تو آپ کا کپڑا پلیت ہو جائے گا، اتنا پلیت۔ اس کے ساتھ مشابہت دینے کا مقصد یہ تھا کہ نفرت دلانی تھی کہ غلط طریقے کا سجدہ کرنا یہ کتوں والا کام ہے، نیک لوگوں کا، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اور کتا کیا کرتا ہے، جب بیٹھتا ہے تو اس کے پنجے اور کوہنی یہ دونوں زمین پر ہوتے ہیں، پنجے اور کوہنی دونوں زمین پر ہوتے ہیں اگلے پاؤں کے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا کہ جب سجدہ کرو تو کوہنی کو، بازو کو نیچے نہ رکھو۔ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، سجدہ کرتے ہیں نا تو ہاتھ بھی زمین پر ہوتے ہیں اور کوہنی تک پورا بازو بھی زمین پر ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے، بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادب کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ صحیح طریقے سے سجدہ کرو۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی خود شریعت نے صاف وضاحت کے ساتھ بتایا۔ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قیام سے جب سجدے کی طرف جاتے ہو تو پہلے آپ کا گھٹنا زمین پر پہنچنا چاہیے، پہلے کمر ٹیڑھی نہ ہو، گھٹنا ٹیڑھا ہو۔ بہت سارے لوگ پہلے سر کو جھکاتے ہیں، کمر کو جھکاتے ہیں، پھر نیچے جاتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ طریقہ سجدے کا یہ ہے پہلے گھٹنوں کو نیچے کرو، پھر جا کر کے گھٹنے زمین پر پہنچیں، پھر ہاتھ زمین پر پہنچیں، پھر ناک رکھیں، پھر پیشانی رکھیں۔ اور سجدہ جیسے ہی کر رہے ہو تو اس کے اندر 7 چیزوں کا زمین پر ہونا لازم ہے، 7 چیزوں کا زمین پر ہونا لازم ہے۔ 2 پاؤں کی انگلیاں زمین پر پڑی رہیں، اگر پاؤں کھڑا کر دیا، اوپر کر دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ پاؤں بھی زمین پر پڑے رہیں، دونوں گھٹنے زمین پر پڑے رہیں، دونوں ہاتھ زمین پر پڑے رہیں، پیشانی زمین پر پڑی رہے۔ یہ 7 عضو، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی عضو اوپر آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اور ہاتھ ایسی جگہ پر رکھیں کہ چہرہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں رکھا جائے۔ بہت سارے لوگ یا تو ہاتھوں کو آگے کر دیتے ہیں، یعنی ایسے انداز میں رکھو کہ یہ ہاتھوں کے انگوٹھے آپ کے کانوں کی چوٹی، نچلا حصہ لو، اس کے برابر آنا چاہیے، اور اس سے آگے بھی ہاتھ نہ ہو یا سینے کی طرف بھی نہ ہو۔ سنت طریقہ یہی ہے۔ اور پہلے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھٹنے رکھے،
پھر گھٹنوں کے قریب ہاتھ رکھتے ہیں، پھر تھوڑا سا سجدے میں جا کر پھر ہاتھ آگے کرتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ گھٹنے رکھنے کے بعد ہاتھ رکھنے ہی اس جگہ پر ہیں جہاں آپ کو بیچ میں جا کر کے سر رکھنا ہے، چہرہ رکھنا ہے۔ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اللہ کے نبی نے خصوصاً وضاحت کے ساتھ فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدے ادب احترام کے ساتھ کرو۔ اور سجدے کے اندر زیادہ تر لوگ ہاتھوں کے معاملے میں غلطی کرتے ہیں۔ ہاتھوں میں لازم ہے کہ ہتھیلی اور انگلیاں زمین پر پڑی رہیں، ہتھیلی زمین پر پڑی رہے۔ زیادہ تر لوگوں کا ہاتھ ڈھیلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہتھیلی اوپر آ جاتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور انگلیاں اس طرح سے رکھیں کہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر ہاتھ کو ڈھیلا رکھو گے نا تو پھر انگلیوں کا رخ نیچے زمین کی طرف ہوگا، قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ اور ابھی ایسا کرنا کہ یہ جب درس ختم ہو جائے تو پھر خود اپنا تجربہ کر کے دیکھنا کہ آپ کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ صحیح کریں، اور آج کے بعد کسی بھی ایک دوسرے کے اندر اگر یہ خامیاں دیکھتے ہو تو ان کو سمجھاؤ۔ اور سجدے کے اندر انگلیاں ملی ہونی چاہیے، انگلیاں جدا نہ ہو، انگوٹھا بھلے جدا ہو لیکن انگلیاں آپس میں ملی ہونی چاہیے۔ ان سب چیزوں کا خیال کرنے کا نام ہے سجدہ۔ اعتدلوا فی السجود، سجدوں کو ادب احترام کے ساتھ کرو۔ اور سجدے کے اندر اہم ترین چیز یہ ہے کہ توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور سجدے میں ادب کے ساتھ وہاں پہنچنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں پڑے رہنے کے وقت 3 مرتبہ پڑھیں پھر اٹھیں۔ یہ نہ کہ جاتے جاتے 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا اور 1 مرتبہ نیچے کہا پھر اٹھتے وقت دوسری مرتبہ کہہ دیا، یہ توہین ہے، نماز کے اندر بہت بری چوری ہے، اور چور کی سزا ظاہر ہے۔ پیغمبر کریم نے ایسے بندے کو چور کہا ہے جو نماز کے سجدے صحیح نہ کرے۔ ان چیزوں کا خیال کریں۔ جو کچھ سمجھ میں نہ آئے آپ علماء سے پوچھیں، پوچھ کر چلنے میں ہی برکت ہے۔ مومن کا، مسلمان کا ہمیشہ کام یہ ہوتا ہے جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھے۔ اگر کوئی مسئلہ سامنے آ جائے تو اس کی قدر کرے، اس پر عمل کرے۔ منافق کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مسئلہ سمجھ لیا، سن لیا لیکن توجہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ادب کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔